من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين حاسم الجبارين ملك العارفين رب الشهداء والصديقين ثم الصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المشدد نذيرنا المجدد محمودنا الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم رجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل سيما بقية الله في الأرض لعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود الطيقوية والنقاوة الناقوية والحيبة الأسكرية القائل بلحاظ اللهم صل على محمد وآل سب ساتھ مل کے امام زمانہ کی سلامتی کی دعا پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ من الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عزیز ماں بہنیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 نمبر کی آیت کو میں نے سلام کلام کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جنہیں مظلومیت کے ساتھ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، ہم نے ان کے وارثوں کو خون کا بدلہ لینے کا اختیار دیا ہے. پاک شو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں قتل مظلومن سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے، اور ولی یہی سلطانہ سے مراد امام زمانہ علیہ السلام ہے. اگر امام حسین اور امام زمانہ میں مشابہت کو دیکھا جائے، کمپیریزن کو دیکھا جائے، دونوں اماموں میں کئی مشابہت پائی جاتی ہے. ایک جیسی چیزیں دیکھنے میں آئی ہے کہ امام حسین نے امام زمانہ کو یاد کیا، امام زمانہ نے امام حسین کو یاد کیا. 3 شعبان کے دن اگر امام زمانہ کی دعا کرنے کی تاکید کی گئی تو 15 شعبان کو امام حسین کے خون کو یاد کیا گیا. مسلسل ہم اس مشابہت پر نظر ڈالتے ہیں. عزیزوں، اگر آج 8ویں مشابہت دیکھیں تو جب عاشور کا دن تھا، آقا سید الشہداء کی شہادت کا وقت قریب تھا، امام حسین شہادت کے لیے مقتل کو سجا رہے تھے، تیار کر رہے تھے.
عاشور کے دن کا امام حسین کا ایک خطبہ پایا جاتا ہے، جس خطبے میں آقا سید الشہداء نے زندگی کا آخری دن ہے لیکن اپنے تمام اصحاب کو رجعت کے دور کی طرف متوجہ کیا کہ اے لوگوں، جب آخری امام کا ظہور ہوگا تو پھر پلٹنے کا دور قریب آ جائے گا، یعنی لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ پھر پورا خطبہ ڈیٹیل کے ساتھ کہ ظہور امام کے بعد امام حسین کیسے پلٹائے جائیں گے، کیسے تمام اصحاب جو ہے وہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہوں گے، یہ تمام چیزوں کا ذکر، دنیا میں کس طرح امن و امان قائم ہو جائے گا، یعنی شہادت کا دن ہے، آخری دن ہے، لیکن امام حسین نے اپنے اصحاب کو امام زمانہ کی طرف متوجہ کیا کہ آج تمہیں بے دردی سے شہید کیا جا رہا، لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، امام زمانہ کے لشکر میں تمہیں شامل کر دیا جائے گا۔ اگر امام حسین زندگی کا آخری دن امام زمانہ کو یاد کرو تو امام زمانہ بھی اپنے ظہور کے سب سے پہلے دن، جب امام ظہور کریں گے، سب سے پہلا دن ہوگا جب امام خانہ کعبہ کو ٹیک لگا کے جب ظہور کریں گے، اور امام جب ظہور کریں گے تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر سب سے پہلا یاد اپنے جد حسین کو کریں گے۔ امام حسین ان جملوں میں امام حسین کو امام زمانہ یاد کریں گے، امام زمانہ کی زبان پر ہوگا الا یا اہل العالم انا امام القائم، اور میں اے اہل عالم، اے دنیا کے تمام لوگوں، میں انا الامام القائم، میں تمہارا امام قائم ہوں۔ اور پھر امام کہیں گے انا سمسام المنتقم ان جدۃ الحسین قتلہ اتشان ترہفہ عریان۔ پہلا ہی دن ہے، ابھی حکومت کو بھی قائم نہیں کیا، لیکن امام زمانہ یاد کریں گے، صرف یہ نہیں کہیں گے کہ انا الامام القائم، میں تمہارا امام قائم ہوں، بلکہ امام کہیں گے انا سمسام المنتقم، میں بدلہ لینے والی تلوار ہوں۔ کس کا بدلہ لوں گا میں؟ امام کہیں گے ان جدۃ الحسین، میرے جد حسین کو بے دردی کے ساتھ پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا، ترہفہ عریان، جنہیں کفن و دفن کیے بغیر، بے گور و کفن، جن کے لاشیں کو کربلا کی زمین پہ چھوڑ دیا گیا۔ امام کہیں گے انا سمسام المنتقم، میں بدلہ لینے والی تلوار ہوں، میں اپنے جد حسین کے خون کا بدلہ لینے والا ہوں۔ یعنی ظہور کا پہلا دن امام اپنے جد امام حسین کی شہادت کو یاد کریں گے، اس بدلے کو یاد کریں گے۔ عزیزو، مشابہت تو امام زمانہ اور امام حسین میں اتنی زیادہ پائی جاتی ہے، تو آیا سوال یہ ہے کہ 1382 سال اگر مکمل ہونے کے قریب ہے تو اس صاحب امر کا ظہور کب ہوگا، جسے ہم کہتے ہیں کہ این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے کربلا کے خون کا بدلہ لینے والے؟ تو یہ ظہور امام کا کب ہوگا؟ تو کچھ نشانیاں روایت اور حدیث کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو دیکھنے میں آئی، ہمیں یہ پتا چلا کہ جب یہ نشانیاں پوری ہو جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ امام کے ظہور کا زمانہ قریب سے قریب آ چکا ہے۔ دیکھیے، انتظار نشانیوں کا نہیں کرتے، انتظار امام کا کرتے ہو۔ موضوع یہ نہیں ہے کہ نشانیاں دیتے، موضوع یہ ہے اس دور میں ہمیں تیاری کیسی کرنی ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہے وقت کے امام کے لیے۔ اگر ظہور کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہے تو ہمیں اور آپ کو تیاری کیسی کرنی ہے۔ 3 روایتیں، پہلی روایت حمران ابن عیون سے جو چھٹے امام نے بیان کیا، دوسری روایت اسبغ ابن نباتہ سے جو امیر المؤمنین نے بتایا۔ عزیزو، 39 نشانی بتائی، 38 کمپلیٹ ہو چکی، 38 نشانیاں پوری ہو چکی، 49ویں ایک نشانی باقی ہے۔ ضروری نہیں ہے نشانی پوری ہو تبھی امام کا ظہور ہو۔ آخری نشانی جو امام نے ساسا ابن سوحان سے بتایا تھا کہ اے ساسا ابن سوحان، پوری دنیا میں ایک جگہ بیت المقدس جو پیلسٹائن میں ہے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا،
پھر قبلہ تبدیل کر دیا گیا خانہ کعبہ کی طرف، کیونکہ یہودی تانا دیتے تھے مسلمانوں دین تو نیا لے کے آ گئے، نیا قبلہ تو نہیں ملا تمہیں، ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے تم نماز پڑھتے ہو۔ اور جب جاتے ہیں زیارت کے لیے مسجد ذو قبلتین، دو قبلوں والی مسجد، ایک ہی نماز میں قبلہ تبدیل کرنے کا حکم ہوا تھا، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی اور 2 رکعت نماز دوران نماز جبرائیل آئے تھے، میرے حبیب قبلے کو تبدیل کر دو، اپنی ڈائریکشن کو چینج کر لو، اور اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے اپنی دوسری نماز کو جو نامکمل تھی اسے کمپلیٹ کر دیا، یعنی کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس جو پیلسٹائن میں ہے، آج وہاں پہ امن و امان نہیں ہے، وہ 49ویں نشانی کہ جب تم دیکھو بیت المقدس امن و امان کی جگہ ہوگا، بس یہی ایک نشانی باقی جو امام نے ساسا ابن سوہان کو بتائی تھی نشانیاں۔ آئیے تیسری روایت پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، تیسری روایت جو چھٹے امام نے 17 نشانیاں بتائی، اور پھر امام نے یہ بھی بتایا جب حالات ایسے ہو جائے تو خدا سے دعا کرنا اس حالات سے تمہیں نجات دے، اور اپنے ایمان کا خصوصی خیال رکھنا۔ آج صرف 2 نشانیوں پر ہم نظر ڈالیں گے۔ چھٹے امام کہتے جب تم دیکھو چاپلوسی اور خوشامد عام ہو گئی ہے، لوگ جھوٹی تعریفیں کرنے لگے ہیں، لوگوں کی زبان پہ چاپلوسی اور خوشامد خوری آ گئی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی تعریفوں سے لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں، جھوٹی باتوں سے لوگوں کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ چھٹے امام کہتے جب تم دیکھو، پہلی چیز خوشامد خوری اور چاپلوسی بڑھ گئی ہے، دوسری چیز چھٹے امام نے کہا جب تم دیکھو لوگوں کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے ہیں۔ دیکھیے پتھروں کی طرح سخت ہونا یعنی کیا؟ دل سے رحم ختم ہو جائے گا انسان کے، جو انسان کا دل رحم والا ہوتا ہے، رحم دل سے ختم ہو جائے گا، انسان کا دل سخت ہو جائے گا۔ امام نے کہا پتھر کی طرح سخت، تو کیا دل کبھی پتھر کی طرح سخت ہو سکتا ہے؟ سورہ بقرہ کی 74 نمبر کیا ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ثم قست قلوبہم من بعد ذالک فہی کالحجارہ، خدا کہتا ہے پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ پھر خدا کہتا ہے وَلَمَّا يَتَفَجَّرَ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ کچھ پتھر ایسے ہیں جس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، کچھ پتھر ایسے ہوتے جو پھٹ جاتے ہیں جن سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ دیکھیے یہ پتھروں سے جو پانی نکلتا ہے، رسالت ماں جب اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے، جنگل کا راستہ تھا، ایک پتھر سے پانی نکل رہا تھا، اللہ کے رسول کے جو اصحاب تھے کہتے یا رسول اللہ اس پتھر سے پانی نکل رہا ہے، اللہ کے رسول کہتے پانی نہیں نکلتا، یہ پتھر رو رہا ہے۔ اچھا یا رسول اللہ کبھی پتھر بھی روتے ہیں؟ رسول کا معجزہ تھا جب کسی شجر کے قریب سے، جب کسی پتھر کے قریب سے، پہاڑوں کے قریب سے گزرتے تھے، جھاڑ درخت پتھر رسول اللہ کو سلام کرتے تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ کلام کرتے تھے۔ رسول اللہ نے پوچھا اے پتھر تو کیوں رو رہا ہے؟ پتھر نے کہا کہ یا رسول اللہ عیسیٰ نبی یہاں سے ایک دن گزرے تھے اپنے حواریون کے ساتھ، انہوں نے اپنے حواریون سے کہا تھا جو ان کے چاہنے والے ماننے والے تھے کہ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر بنے گی، تب سے میں رو رہا ہوں، ایسا نہ ہو جہنم کا ایندھن میں بن جاؤں کیونکہ میں بھی پتھر ہوں۔ اب سوچئے جہنم کی آگ کیا کبھی مجھے بھلاتی ہے؟ کبھی میری آنکھ میں آنسو آتے ہیں؟ پتھروں سے زیادہ سخت، اللہ قرآن میں کہتا ہے نا ثم قست قلوبہم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، ان کے دل پتھر کے جیسے سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ عزیزو اس دور میں یہ جو پتھروں کی طرح سے سخت دل ہو گئے یا پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے، اللہ کے عذاب کا چاہے جتنا بھی ذکر کیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟
خدا تو ارحم الراحمین ہے، بخشنے والا ہے۔ عزاداروں کے لیے تو جنت ہے، علی کے چاہنے والوں کے لیے جنت ہے۔ ایسے علی کے چاہنے والے کبھی ہوتے ہیں جو نمازوں کو قضا کرے؟ ایسی علی کی چاہنے والیاں ہوتی ہیں جو بے حجابی کرے؟ ایسے علی کے ماننے والے ہوتے جو اپنے عمل سے امام کو خون کے آنسو سے رلائے؟ کبھی ہم اپنے گریبان میں جا کے نہیں دیکھتے۔ شفاعت پر بڑا بھروسہ ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ بھروسہ نہ رکھے عزیزوں، یقیناً شفاعت ملے گی، شفاعت یقینی ہے، لیکن برزخ کا سامان علی والے بننے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ میری عزیز ماں بہنیں، آئیے واپس پلٹیے، گفتگو کہاں سے چلی ہے؟ چھٹے امام کہتے جب حالات ایسے ہو جائے تو خدا سے دعا کرنا، اس حالات سے خدا تمہیں نجات دے، اپنے ایمان کی فکر کرنا۔ اور اسی لیے مجلس میں جو موضوع میں نے لیا ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ خدا قرآن میں بھی وارننگ دے رہا ہے، کھلے لفظوں میں کہتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ میرے حبیب، جو اعرابی تم سے کہتے ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو وہ نہ کہیں ہم ایمان لائے ہیں، قولوا اسلمنا، کہیں کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ عزیزوں، یا علی اللہم صلی علی محمد۔ عزیزوں، ایمان دلوں میں داخل کیسے ہوتا ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ عزیزوں، پہلے تو یہ چیز دیکھیں کہ اگر پتھر کی طرح سے دل سخت ہو جاتے ہیں تو کیا کوئی وجوہات ہے جس وجہ سے دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں؟ پھر ہم آگے بڑھے کہ مومن کا دل کیسا ہونا چاہیے۔ چوتھے امام اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں جن کے بارے میں خدا نے یہ آیت نازل کی ہے، ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے تھے۔ چوتھے امام کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر 5 برائیاں پائی جاتی تھی، اسی لیے ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے تھے۔ پہلی برائی جو ان کے اندر آ گئی تھی، پہلی چیز جو وہ لوگ کرتے تھے، خدا کا حق ادا نہیں کرتے تھے، خدا کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ اب وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ خدا کا حق کیا ہے، خدا کی اطاعت کا حق کیا ہے، کیسے خدا کا حق ادا کرنا چاہیے، کسی اور موقع پر ہم انشاءاللہ اس بات پر گفتگو کریں گے۔ پہلی چیز، وہ لوگ خدا کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ دوسری چیز، اپنے مال سے صدقہ نہیں نکالتے تھے، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے تھے۔ تیسری چیز، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ چوتھی چیز، مہمان نوازی سے دور بھاگتے تھے، انہیں مہمان نوازی پسند نہیں تھی۔ اور پانچویں چیز، ضرورت مند جب ضرورت کا سوال کرتے تھے، انہیں بہت بیزاری ہوتی تھی، انہیں اچھا نہیں لگتا تھا کوئی ضرورت مند سوال کرے تو ان کی ضرورت کو یہ پورا کر دیا کرے، یہ نفرت کرتے تھے، بیزاری کا اظہار کرتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے تھے۔ عزیزوں، اس کے ذیل میں کئی احادیث آ سکتی ہیں، لیکن اپنے آپ کو روکتے ہوئے، کنٹرول کرتے ہوئے مومن کیسا ہونا چاہیے؟ چھٹے امام کہتے ہیں مومن کے دل میں 2 نور کا وزن ایک جیسا ہوتا ہے۔ مومن کبھی بھی صرف رحمت سے وابستہ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب گناہ ہو جاتے توبہ توبہ کر کے 2 ہاتھ گال پہ مار کے کہتے بخشنے والا خدا معاف کر دے گا۔ عزیزوں، کبھی اللہ کے عذاب کی وجہ سے آنکھ میں آنسو آتے ہیں، ڈر ہمارے دل میں آتا ہے خدایا کتنے گنہگار ہیں۔ عزیزوں، اگر گناہوں کو یاد کر کے آنکھ میں آنسو نہ آئے، چھٹے امام کہتے ہیں مومن کے دل میں 2 نور کا وزن، جتنا رحمت سے وابستہ ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کے عذاب کا خوف بھی اس کے دل میں ہوتا ہے۔ قسیم الجنت والنار ہے نا علی، جنت اور جہنم کو بانٹنے والے علی ہیں۔ جنت جس کی ملکیت ہو، مسجد کوفہ کا وہ محراب، خدا سب کو زیارت نصیب کرے۔ وہ محراب جب جاتے ہیں زیارت کے لیے، روک کے مناجات امیر المومنین پڑھائی جاتی ہے۔ کیسے مولا مناجات کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک الامان، الامان، معبود مجھے پناہ دے دے، امان چاہتا ہوں تجھ سے، اس دن سے
یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. معبود اس دن سے پناہ دے دے. اور مولا کیسے روتے ہیں؟ مسلح آنسوؤں سے تر ہو جاتا ہے. اب ہم سوچیں جس علی کو خدا نے جنت پہ اختیار دیا اگر وہ ایسے روئے تو مجھے اور آپ کو اس قیامت کے دن کو یاد کر کے کیسے رونا چاہیے. اور عزیزوں بہترین ذریعہ ہے مصائب سید الشہداء. جب آنکھ میں آنسو آئے وہاں قبولیت کا موقع اور اپنے گناہوں کی معافی ایک آنسو کا قطرہ آنکھ سے گرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن میری عزیز ماں بہنیں کربلا کے اس شہید کا آج ذکر کرنا ہے. وہ کربلا کا شہید کہ جب ہم کربلا جاتے ہیں خدا سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. عزیزوں آیت اللہ باقر الصدر نجفی جب کربلا جاتے تھے زیارت کے لیے جب پہنچتے تھے کربلا اپنے آپ کو اپنی فکروں کو کربلا لے کے جائیے. ابھی کربلا پہنچے ہی ہیں حرمین میں کھڑے ہیں سوچ رہے ہیں کس کی زیارت کو جائیں. ایک طرف امام حسین کا شاندار روضہ ہے دوسری طرف باب المراد کا روضہ ہے. کس کی زیارت کے لیے جائیں کبھی ہم طے نہیں کر پاتے. آیت اللہ باقر الصدر نجفی جب بھی کربلا جاتے تھے پہلی زیارت حضرت عباس کی کرتے تھے. 1 سال 2 سال 3 سال مسلسل جب شاگردوں نے دیکھا ایک شاگرد نے ہمت کر کے پوچھ لیا آقا میں نے سوچا تھا 1 سال آپ حضرت عباس کی زیارت کو جاتے ہیں تو دوسرے سال آپ پہلی مرتبہ امام حسین کی زیارت کو جائیں گے لیکن میں کئی سالوں سے دیکھتا ہوں جب بھی آپ کربلا آتے ہیں پہلی زیارت آپ حضرت عباس کی کیوں کرتے ہیں آپ پہلے زیارت کے لیے امام حسین کے روضے پر کیوں نہیں جاتے. آیت اللہ باقر الصدر نجفی علیہ مقام جواب دیتے ہو اس لیے کہ عباس صرف باب المراد نہیں ہے. ہم جسے باب المراد کہتے ہیں حاجتیں پوری ہونے کا دروازہ. آیت اللہ باقر الصدر نجفی کہتے ہیں عباس صرف باب المراد نہیں ہے بلکہ باب الحسین ہے حسین تک جانے کا دروازہ. اگر کوئی حسین تک پہنچنا چاہتا ہے پہلے عباس کی بارگاہ میں چلا جائے. عزیزو باب المراد کیوں ہے عباس کیوں باب المراد ہے؟ حاجتیں پوری ہونے کا دروازہ. کربلا میں 2 باب الحوائج ایک باب الحوائج رباب کا شہزادہ علی اصغر اور دوسرے باب الحوائج مولا عباس. کربلا میں عباس کی کوئی تمنا پوری نہیں ہوئی خدا نے اسے باب المراد بنا دیا باب الحوائج بنا دیا. جو قسمت میں نہیں ہے وہ بھی باب المراد کے توسل سے خدا عطا کرتا ہے. عزیزو کربلا کا یہ وہ واحد شہید ہے. پوری دنیا کے مشکل کشا اہل البیت ہے لیکن اہل البیت کے مشکل کشا کا نام عباس ہے. یہ وہ کربلا کا شہید ہے 32 سال تک جس نے ایک ہی لفظ سنا تھا عباس تجھے کربلا کے لیے مانگا گیا. کبھی علی نے کہا عباس تجھے کربلا کے لیے مانگا. کبھی حسین کہتے ہیں عباس بھیا بابا نے تمہیں کربلا کے لیے مانگا. کربلا 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 زندگی میں اتنی بار سنا کہ جب کربلا میں پہنچے تو شب عاشور اپنی تلوار کی دھار کو تیز کر رہے تھے. گویا بتا رہے کل اجازت ملے گی تو تمہیں بتاؤں گا. تم نے پانی بند کر دیا فرات کے کنارے سے خیمے ہٹانے کا حکم دیا. ہم نے سب کچھ کیا لیکن کل دیکھنا اس دن جہاد مجھے ایک بار آقا دے دو. لیکن جب حضرت عباس تلوار کو تیز کر رہے تھے نا امام حسین کی آنکھ میں آنسو تھے. غازی سب تلوار چلائے گی عباس بھیا تمہیں اجازت نہیں ملے گی. اور یہ غازی ہے جسے تلوار چلانے کی اجازت نہیں ملی. بار بار جاتے تھے اور کہتے آقا گود کے پالوں کے لاشیں دیکھیں اور محمد کے لاشیں آئے قاسم کا لاش آیا. مولا میں ابھی زندہ ہوں اب تو زندگی بھی دشوار ہو گئی ہے. آقا لڑنے کی نہ صحیح شہادت کا اسم دے دیجئے.
امام کیا کہتے ہیں؟ غازی عباس تم لشکر کے علمدار ہو، کیسے تمہیں اجازت دوں؟ عباس تم میرے علمدار ہو۔ حضرت عباس کہتے آقا وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا؟ میرا لشکر تو شہید ہو گیا، آقا مجھے اس نے جہاد دے دیجئے۔ لیکن مولا غازی کو روکتے ہیں، امام حسین حضرت عباس کو روکتے ہیں۔ ایک وقت آیا جب جناب سکینہ آگے بڑھ کے کہتی ہے چچا میں بہت پیاسی ہوں، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے۔ چچا سب بچے پیاسے ہیں۔ بس حضرت عباس نے بچی کو گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھانے کے بعد امام حسین کے پاس جا کے کہتے آقا اگر جنگ کی اجازت نہیں دیتے کوئی بات نہیں، آقا اتنی اجازت دیجئے سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کروں۔ امام کبھی سکینہ کی طرف دیکھتے، کبھی عباس کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی عباس کی طرف دیکھتے، کبھی سکینہ کی طرف دیکھتے، گویا دل ہی دل میں کہتے ہیں مولا سکینہ آج تو آئی وہ چچا کو اجازت دلانے کے لیے، لیکن جب چچا واپس نہیں آئے گے تماچے پڑے گے تو چچا کی بہت یاد آئے گی۔ سکینہ جب کانوں سے گوشوارے چھیلے جائے گے چچا کی بہت یاد آئے گی۔ عزیزوں دو موقع ایسے تھے جب فرات کے کنارے لاشا تڑپتا ہوا رہ گیا۔ یہ غازی کی وفاداری تھی کہ شہادت کے بعد بھی لاشا فرات کے کنارے تڑپتا رہ گیا۔ پہلا وہ موقع تھا جب غازی کے بعد خیموں میں آگ لگی، عصر کے بعد جب آگ لگی اور یہ جلے ہوئے خیموں کی راکھ بیویوں کے سروں سے چادریں نو کے نیزہ سے اتاری گئی۔ جب کھولی آگے بڑھانا زینب کے سر سے چادر کو نیزے پر لیا اور غازی کے لاشے پر چادر کو ڈال کے کہا لے غازی تجھے زینب کی چادر سے بڑی محبت کی۔ اجروں کے میں اللہ باب المراد کے مسائل کو کوئی بھی خالی مت نہیں جائے گا۔ پہلی دعا امام کے ظہور کی مانگنا، رونے والی ماں بہنیں غازی کا لاشا تڑپنے لگا۔ دوسرا موقع جب 4 سالہ بچی کے کان کاٹ کے ظالم نے گوشوارے اتارے، سکینہ نے کہا چچا آپ نہیں تو کانوں میں گوشوارے بھی نہیں۔ فرات کے کنارے غازی کا لاشا تڑپتا ہوا رہ گیا۔ رونے والی مائیں بہنیں جیسے حضرت عباس کو اجازت ملی سوکھی ہوئی مشق سکینہ لیا اور جناب سکینہ بھی کہتے بچوں اب تک میں نے چچا سے جو بھی مانگا نا ضرور دیا ہے، اب پیاسے نہیں رہو گے، اب چچا ضرور واپس پانی لے کے آئیں گے۔ اسی لیے امام زمانہ کہتے جب تم نا امید ہو جاؤ سکینہ کی نا امیدی کا واسطہ دے کے دعا مانگو۔ اے امام زمانہ ظہور سے نا امید نہیں ہوئی، مولا اب تو آ جائیے سکینہ کی نا امیدی کا واسطہ۔ مولا ظلم اپنے عروج پہ ہے، مولا کربلا کے قاتلوں کا بدلہ، کربلا میں اس مظلوموں کا بدلہ لینے، ان قاتلوں کو جنہوں نے بے دردی سے حسین کو شہید کیا، اے وقت کے امام اب تو آ جائیے۔ امام زمانہ کہتے جب نا امید ہو جاؤ سکینہ کی نا امیدی کا واسطہ دے کے دعا مانگو۔ کربلا میں جیسی نا امید یہ بچی ہوئی ایسا کوئی نا امید نہیں ہوا، بڑی امید تھی بچوں میرا چچا ضرور پانی لے کے آئے گا، اب تک جو بھی مانگا چچا نے ضرور دیا ہے۔ بس عزیزوں زینب کبریٰ سے اجازت لینی ابھی باقی ہے۔ مشق سکینہ کو سجایا، امام حسین نے کہا جاؤ غازی، لیکن ایک بار شہزادی سے اذن لے لو۔ جیسے ہی غازی پہنچے شہزادی کے پاس، شہزادی عباس کو مقتل جانے کی اجازت دے دیجیے۔ جناب زینب نے کہا عباس بچپنے میں بابا مجھے مصائب کربلا بتاتے تھے، بابا کہتے تھے زینب تیرے شانوں میں رسن باندھی جائے گی، زینب تجھے در بدر پلایا جائے گا، لیکن جناب زینب کہتی ہے غازی مجھے یقین نہیں آتا تھا، میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی
जिसका अब्बास जैसा भाई हो, किसने मजाले नजरें उठा कर देखे। अब्बास अब यकीन हो गया, चादर भी छीनी जाएगी, बाजुओं में रस्सन भी बांधी जाएगी, लेकिन अब्बास जाने से पहले रुक जा कुछ देर के लिए, क्योंकि जब मदीने से चले थे ना, मदीने से चले थे तो मुझे बीवियों ने कहा था, शहजादी पर्दे की बड़ी फिक्र हो रही है। मैंने जमानत ले ली थी, बीवियों चादर की जमानत मैं लेती हूँ, जब तक मेरा गाजी जिंदा है किसमें मजाल ले नजर उठा कर देंगे। गाजी रुक जा, अब शहजादी कहती है, बीवियों आ जाओ, पर्दे की जमानत वापस ले, अब मेरा गाजी जा रहा। रोने वाली माँ रहे, शहजादी ने इज्जत दिया, यहाँ पे गाजी मक्तल की तरफ आगे बढ़े, लेकिन देखिए अजीजों, अब्बास के हाथों में तलवार नहीं है, एक नेजा है, लेकिन नजरों से वो हमला किया। लश्कर ने फरात से पहरे को छोड़ दिया, कहा अली का बेटा अब्बास आ रहा, किसमें मजाल अब्बास का सामना करे। फरात का घाट खाली हो गया, अब्बास ने अपने घोड़े को फरात में डाला, सूखी हुई मश्के सकीना में पानी को भरा। एक मरतबा फरात से जैसे बाहर निकले, जनाबे सकीना कहते, देखो बच्चों अब ज्यादा दूर अलम नहीं है, फरात से अलम पलट रहा है, बस चचान करीब आ रहा। रोने वाली माँ बहन, बड़ी उम्मीद है बच्चों अब मश्क खाली न रहेगी। जैसे ही अलम पलटा, जैसे ही अलम फरात से पलटा, एक उम्मीद बनी सकीना को। एक वक्त आया, अलम झुकने लगा, अलम गिरने लगा, अलम में जुम्बिश पैदा हुई। बच्ची ने लफ्ज बदल दी, चचा वापस आ जाइए, अब सकीना पानी नहीं मांगेगी, चचा वापस आ जाइए, अब कभी सकीना पानी नहीं मांगेगी। अजीजों अलम झुकता हुआ नजर आया, बस सकीना का सक्का है अब्बास, सकीना का सक्का है अब्बास। फरात से पलटे हैं मौला, लेकिन कैफियत ये है, एक बाजू कलम हुआ तो बाएं बाजू में मश्क ले लिया, बायां बाजू कलम हुआ तो मुंह से मशकीज़े को थाम लिया। बड़ी तेजी से फरात से खैमे की तरफ बढ़ रहे। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि हजरत अब्बास घोड़े की रकाब में पैर डालते थे, बुलंद होते थे, बड़ी तेजी से किसी चीज को देखते थे, फिर बैठ जाते थे। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, मुझे पता नहीं चला क्या देख रहे थे, बाद में पता चला रकाब में पैरों को डाल के देखते थे अभी सकीना का खैमा कितनी दूर है, अभी सकीना का खैमा कितनी दूर है, पानी को बच्ची के खैमे तक पहुंचाना है। रोने वाली माँ रहे, उर्मिला कहता है, लश्कर आजिज आ गया, जख्म पर जख्म खाए अब्बास, बाजू कटाए अब्बास, लेकिन किसने मजाले शेर को रोके। उम्मुल बनीन का शेर है, उम्मुल बनीन की तासीर है, रुकने का नाम नहीं लेते अब्बास। लश्कर कहता है क्या करे, गाजी को रोके कैसे। उर्मिला मैदान में आता है, मैदान का जायजा लेता है, कहता है लश्कर वालों, अब्बास की जान उसके जिस्म में नहीं है, तो जान अब्बास की कहाँ है? अब्बास की जान मश्के सकीना में है। माँ जब अलम सजाती है ना, एक छोटा सा मशकीज़ा अलम के साथ सजाती, ये मश्क नहीं है, ये अब्बास की जान। आज भी अलम से लिपटी हुई मश्क सकीना। चचा कहते सकीना, तेरी प्यास का एहसास आज भी तेरे चचा को है। सकीना तेरे चचा को पता है तू आज भी प्यासी। रोने वाली माँ ने उर्मिला कहता है, मैंने कहा अब्बास की जान जिस्म में नहीं है, अब्बास की जान तो मश्के सकीना में है। बस एक तीर चला, मश्के सकीना छिड़ी।
जब ज़ियारत पे करबला जाना था वो आप खुद देखना, ख़याम से करीब दाया बाजू, ख़याम से करीब बाया बाजू। अब होना क्या चाहिए? दो बाजू कटे तो अब्बास को और करीब आना चाहिए। नहीं, बाजू कट गए, लेकिन जैसे मश्क छिड़ी अब्बास ने पलटना शुरू कर दिया। अब खेमों की तरफ क्या मुँह लेके अब्बास जाए? अब्बास ने पलटना शुरू कर दिया। अब्बास की उम्मीदें खाक में मिल गई। बस आखिरी जुमले खुद मौला की तमन्ना है, वरना ज़हमत न देती। खुद मौला ने कहा, जब मेरे मसाइब पढ़ना, रोने वालों से पूछना, जब किसी की आंख में कोई चीज गिर जाए वो कैसे निकालता है? आलिम ने कहा, मौला हाथों से। अब्बास ने कहा, रोने वालों से कहना, तीन बाल का तीर, तीन बाल का तीर। आंख में बेबस हो गया था, बाजू नहीं थे, कैसे तीर निकालता? घोड़े की गर्दन पे, घोड़े की पुष्ट पे अपने सर को झुकाया, घुटनों को बुलंद किया ताकि दबा के तीर को खींचूं। एक शकी ने सर पे ऐसा खुर्ज मारा, उम्मुल बनीन का लाल घोड़े पर संभल नहीं पाया, जमीन पर बाद में आया। पहले कहा मसाइल बाद में पढ़ना, पहले पूछना जब कोई बुलंदी से गिरता है तो किसका सहारा लेता? आलिम ने कहा, मौला हाथों का सहारा। रोने वालों से कहना, मेरे तो बाजू कट चुके थे, मुंह के बल जमीन करबो बला पर आया। बस जैसे ही गाजी घोड़े से जमीन पे आए, एक आवाज बुलंद की, आका मदद को आइए। गुलाम घोड़े से गिर गया। इमाम ने एक हाथ कमर पे रखा, अलान इनका सारा ज़हरी। अब्बास कमर झुक गई। बराबर के भाई का दाम कमर झुका देता है। रोने वाली माए बहने, रोने वाली माए बहने, कयामत के मसाइल है। जैसे ही घोड़े की पुष्ट से गाजी जमीन पे आए, एक तरफ से हुसैन आगे बढ़े, अब्बास के सरहाने। एक चीज मिली, पहले उठाया, दूसरी चीज मिली, अब आगे दामन में छुपाया। ये क्या